الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز حاضرین، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا یہ 59واں 59th چیپٹر ہے، جس میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے 2 آیتیں اور اس کی تفسیر پیش کی ہے اور تقریباً 4 مسائل پیش کیے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا يبدون لك یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، 154th آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے تعلق سے کہا جو خود بھی اللہ کے تعلق سے شک کر رہے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی اللہ کے تعلق سے شک و شبہ پیدا کرانا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ لوگ جاہلیت کے طریقے پر، جاہلیت کے لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا شکار ہیں۔ یہ لوگ اللہ سے بدگمانی کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں رہا، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں رہا۔ اے نبی، آپ کہہ دیں ان سے ان الامر کلہ للہ، سب کچھ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، پورے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے باب جس تعلق سے مؤلف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی کرنا، اللہ سے برا گمان رکھنا۔ یہ کتاب التوحید سے اس کا تعلق ایسے ہے کہ دیکھیے، توحید اللہ پر ایمان، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، ایک اللہ کی عبادت، اسی سے لو لگانا، اسی سے امید رکھنا، یہ تمام توحید میں شامل ہے۔ توحید میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے، انسان اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھے، یہ توحید میں شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے متعلق بدگمانی کرنا، یہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، مومنوں کی مدد نہیں کرے گا، اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا، کافر ایسے ہی مسلمانوں پر غالب ہوتے رہیں گے، کافر ایسے ہی مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے، انہی کو ہمیشہ طاقت رہے گی۔ اس قسم سے اللہ سے بدگمانی کرنا یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سے پر امید رہیں، اللہ سے ہمیشہ مضبوط امید رکھیں۔ توحید ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ اللہ کے تعلق سے ہم کوئی بدگمانی اپنے دلوں میں پال لیں، جیسے اللہ نے یہاں پہ کہا ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان اللہ کے تعلق سے منافقین رکھا کرتے ہیں۔ یعنی جاہلیت کے لوگ، یعنی اسلام سے پہلے جو جاہلیت گزری ہے، ان لوگوں کی طرف نسبت اس بات کی گئی کہ یہ لوگ یہ ڈر اپنے دل میں پالتے ہیں، یہ شک اپنے دل میں پالتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤلف نے یہ آیت یہاں پہ پیش کی ہے اور یہ ہمیں سبق دینا چاہا کہ دیکھو، ہمیشہ اللہ سے اچھے گمان میں رہو، اچھا گمان رکھو، ورنہ بدگمانی کرنا یہ توحید کے منافی ہے۔ اور جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا گمان کرے تو میں اسے اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے بدگمانی کرے تو جیسا اس کا گمان ہوتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو گویا توحید یہ ہے، اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اور بدگمانی کرنا توحید کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ آیت لا کر کے پیش کی ہے۔ یہ ایسے ہوا کہ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا تو ان لوگوں نے یہ بات چیت شروع کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بات نہیں مانی، اللہ کے نبی نے ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا، بجائے اس کے کہ ہم مدینہ میں رہ کر کے کافروں کا مقابلہ کرتے، ہم مدینہ سے نکل کر کے احد تک آ گئے، جو کہ مناسب نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کچھ لوگوں کو ایک جگہ بتاتے ہوئے کہ یہیں پہ تم رہنا، وہ تیر انداز تھے، اچھے شوٹرز تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو یہیں رہنا ہے، تم یہاں سے نہیں ہٹو گے، چاہے ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہو جائے، ہم جیت جائیں، ہم ہار جائیں، جو ہو جائے تم یہیں رہو گے جب تک کہ میرا حکم نہیں آئے گا۔ ہوا یہ کہ جنگ جیسے ہی شروع ہوئی مسلمان غالب ہو گئے، کافر میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور غنیمتیں لوٹی جانے لگیں، عورتیں میدان میں آ گئیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے تو اللہ کے نبی کی بات کو بھول گئے اور اس جگہ کو چھوڑ کے میدان میں وہ بھی آ گئے۔ کافروں میں خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس راستے سے جس راستے پر اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، دیکھا کہ جگہ خالی ہے، وہیں سے آ کر کے دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کیا، کافی نقصان پہنچایا۔ تو اس نقصان کو دیکھ کر کے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا مشورہ قبول نہیں کیا، ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اللہ کے تعلق سے بدگمانیاں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اب اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرے گا، اب کوئی مدد نہیں آئے گی، نہ مومنوں کی مدد ہوگی اور نہ ہی اسلام کی مدد ہوگی، نہ صحابہ کی مدد ہوگی۔ اور یہ گمان کرنے لگے کہ اب اسلام آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جائے گا، کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس قسم کے گمان وہ کرنے لگے۔ یہ بات ابن قیم رحمہ اللہ کی مؤلف نے تفصیل سے آگے ذکر کی، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ دلوں میں کچھ اور چھپائے رکھتے ہیں، ظاہر کوئی اور چیز کرتے ہیں، یعنی دلوں میں کفر ہے، دلوں میں نفاق ہے، لیکن دکھاتے اسلام ہیں، آ کے ایسے بیان کرتے ہیں، ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، وہ ان کے دلوں میں کفر ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر ہماری بات مان لیتے تو ہم یہاں قتل نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تقدیر میں جو بات لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی، اگر تقدیر میں تمہارے مرنا لکھا ہوتا تو جن پر مرنا لکھا ہے وہ نکل کر کے اپنی جگہ جہاں ان کی موت لکھی آ کر کے مرتے، آ کر کے وہیں پہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کی ایمان کو جانچے، تمہارے دلوں کی یقین کو جانچے، یہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام دلوں کے بھیدوں کو، تمام دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو ظن سوء کا ذکر ہے، بدگمانی کا ذکر ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، اس کی مذمت میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کو یہاں پہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت پیش کی وہ الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، سورہ فتح کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا جو اللہ کے تعلق سے برا گمان رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو برا گمان کر رہے ہیں وہی عذاب کا شکار ہیں، وہی آزمائشوں کے شکار ہیں، آزمائشیں انہی کو آئیں گی، عذاب انہی کو آئے گا، مسلمان محفوظ رہیں گے، مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ یعنی اس آیت کا اجمالی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ اتہام دے رہے ہیں،
اللہ کے تعلق سے جو بدگمانی کر رہے ہیں کہ اللہ مدد نہیں کرے گا، اللہ اسلام کا بول بالا نہیں کرے گا، اللہ اپنے رسول اور ان کے صحابہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، یہ جو برے گمان کرنے لگے ہیں اور یہ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہ لوگ ابھی کمزور ہوتے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، یہ ایسا اتہام، ایسی تہمت اللہ کے تعلق سے وہ باندھنا چاہ رہے ہیں، ایسی بدگمانی اللہ کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، جو کہ بڑی سخت بات ہے، بڑی ہی بری بات ہے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ مدد نہیں کرے گا تو مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں گی، مسلمانوں پر آفتیں آئیں گی، مسلمان تکلیف میں رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا علی اعدائہم دائرۃ العذاب، یعنی علیہم دائرۃ السوء، ان برا گمان کرنے والوں پر عذاب آئے گا۔ یہ برا گمان کرنے والے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے گا، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو گویا اس آیت کو پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر بھی یہی بات بیان کرنا چاہی ہے کہ جو یہ گمان کرے کہ اللہ مسلمانوں کی، کافروں کے خلاف مدد نہیں کرے گا، یہ بدگمانی ہے اللہ سے، یہ بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس نے اللہ کے تعلق سے بدگمانی سے کام لیا۔ تو ہمیشہ توحید کا تقاضا یہ ہے، اللہ پر ایمان اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی اللہ سے بندہ مایوس نہ ہو، اللہ کے تعلق سے کبھی بندہ بدگمانی کا شکار نہ ہو، چاہے تکلیفیں اللہ کی تقدیر سے جتنی بڑھ جائیں، چاہے آفتیں جتنی بڑھ جائیں، چاہے ظلم جتنا زیادہ ہو جائے، لیکن کبھی انسان کو اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے کبھی امید نہیں ہارنی چاہیے۔ معزز حاضرین، ابھی زندہ مثال ہم لیں، ہمارے ابھی اسی موجودہ صورتحال میں فلسطین کی مثال لیں، ظلم کی آخری انتہا ہو گئی۔ سب سے ظاہری طور پر سپر پاور جو کہا جاتا ہے اسرائیل یا امریکہ، جس کی تائید میں ہے، ہر قسم کے حملے، ہر قسم کا ظلم وہاں پہ کر دیا گیا، لیکن جو لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ زندہ ہیں، جن کے ویڈیو کلپس ہم تک پہنچتے ہیں، وہ ان سب کے تعلق سے آپ اگر دیکھیں گے تو سب کو اللہ سے امید نظر آتی ہے، سب کے کلمات یہ ہوتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ کو دعائی دیتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے کوئی بدظن نہیں ہوتے، اللہ سے کوئی بدظن نہیں ہوتے ہیں۔ تو چاہے جتنی مصیبتیں اللہ محفوظ رکھے آ جائیں، انسان کبھی اللہ کے تعلق سے بدگمانی کا شکار نہ ہو کہ اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے مدد کب کرنی ہے، اللہ کو پتہ ہے مدد کس کی کرنی ہے، اللہ کو پتہ ہے کتنی مدد کرنی ہے، کیسے حالات میں مدد کرنی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے شہید ہوں، اللہ کے قریب ہوں، جنتوں کے حقدار بنیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے اس قتل کے بدلے ان کے گناہ بخش دیے جائیں، ان کی معافی کر دی جائے، ان کے نامہ اعمال کو صاف کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے پورے کام کرتا ہے۔ تو اگر کسی پر ظلم ہو، آزمائشیں آئیں، مسلمانوں پر تکلیفیں آئیں، مسلمانوں پر امتیں ٹوٹ پڑیں، مسلمان کمزور حالت میں بھی ہوں، کبھی وہ اللہ سے بدگمانی نہ کریں، اللہ سے ہمیشہ پر امید رہیں۔ یہ ان کی توحید کا تقاضا ہے، یہ ان کی توحید کا تقاضا ہے کہ چاہے جتنی مشکل آ جائے، کبھی اللہ سے امید نہیں ہارنی چاہیے، کبھی اللہ کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بدگمانی یہ توحید کی کمی کی نشانی ہے۔ چاہے قوم کا مسئلہ ہو، چاہے ظلم کا مسئلہ ہو، چاہے بیماری کا مسئلہ ہو، چاہے قرض کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور تکلیف کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو، چاہے جس قسم کی بات کیوں نہ ہو، کبھی بندہ اللہ سے نا امید نہ ہو، کبھی بندہ اللہ تعالیٰ سے بری امید یا پھر برا گمان کبھی نہ کرے۔ یہی دونوں آیتیں ہمیں اس باب میں بتاتی ہیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول پیش کیا ہے، کہتے ہیں قال عبد القیم رحمہ اللہ تعالی، ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں کہا ہے، آیت کی تفسیر کرتے ہوئے الذین یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہتے ہیں فسر ھذا الظن، اس گمان کی ایسے تفسیر بیان کی گئی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، یعنی وہ یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد اب نہیں کرے گا، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُ، اور یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کی نبوت، اللہ کے نبی کی دعوت، اللہ کے نبی کا جو آگے بڑھنے کا مسئلہ ہے اب وہ کمزور پڑ جائے گا۔ وَأَنَّ مَا أَصَابَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ، اور جو ان کو تکلیف پہنچی جنگ احد کے موقع پر، جو ان کے قتل ہوئے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر سے نہیں، اللہ کی حکمت سے نہیں ہیں۔
فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ، یعنی اس کی تفسیر ایسی کی گئی مفسرین نے یہ کی کہ ان لوگوں نے حکمت کا انکار کیا، اللہ کی تقدیر کا انکار کیا، کہنے لگے کہ ان لوگوں کی وجہ سے سب مارے گئے، یہ اللہ کی تقدیر سے نہیں، اللہ کی حکمت سے نہیں ہے، یعنی اللہ کے تعلق سے بدگمانی کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ان کی غلطی سے ہوا ہے، جبکہ جو ہوتا ہے اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں اور جو کچھ ہوا ہے اس کی تفسیر ایسے کرنے لگے کہ اب اللہ کے نبی کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اب یہ دین آگے نہیں بڑھ پائے گا، ایسے قسم کے گمان وہ کرنے لگے۔ ابن قیم کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ السُّوءُ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سورة الفتح۔ یہ جو بدگمانی ہے یہ وہ بدگمانی ہے جو سورہ آل عمران میں منافقوں کے تعلق سے بیان کی گئی، اور سورہ فتح میں اس کو بیان کیا گیا مشرکوں کے تعلق سے۔ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ، کہتے ہیں کہ یہ ایک بدگمانی تھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، کیونکہ اللہ کے تعلق سے ایسے سوچنا یہ بالکل اللہ کے تعلق سے بدگمانی کرنے کے برابر ہے، یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے اور اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کی تعریف کے خلاف ہے، اللہ کے سچے وعدے کے خلاف ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ مدد کر کے رہے گا، اللہ کی تعریف حق بجانب ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، اور اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑی حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ ان تمام کے خلاف جا کر کے اللہ سے بدگمانی کرنا ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب جو آدمی یہ گمان کرنے لگے کہ اب حق آگے نہیں بڑھ پائے گا، باطل حق پہ غالب ہو جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہندوستان کے حالات دیکھ کر کے، کسی دوسرے ملکوں کے حالات دیکھ کر کے یہ سوچنے لگے، یہ کہنے لگے اب آگے کچھ نہیں ہوگا ہمارا، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب وہ لوگ غالب آ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے تعلق سے بندہ ہمیشہ پر امید رہے، اللہ کے تعلق سے بندہ ہمیشہ خوش گمان رکھے، اچھا گمان رکھے، اچھا یقین رکھے، یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے، یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے۔ تو کہتے ہیں اب کوئی یہ گمان کرنے لگے کہ باطل حق پہ غالب آ جائے گا، اور ایسے غالب آ جائے گا کہ حق کو مکمل طور پہ مٹا دے گا، یا پھر یہ انکار کر بیٹھے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے نہیں ہوتا ہے، یہ بس ہو رہا ہے ہماری غلطیوں سے ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کی تقدیر کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت نہیں ہے، اب اللہ کی کیا تعریف کرے، جو ہو رہا ہے وہ بس ہو رہا ہے، مسلمان نقصان میں ہے، مسلمان گھاٹے میں ہیں۔ اس قسم کی جو باتیں کرنے لگے تو یہ تمام چیزیں کافروں کے گمان ہیں، یہ تمام منافقوں کے گمان ہیں۔ کہتے ہیں ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کے گمان ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، کہتے ہیں کہ جو اس قسم کے گمان کافر لوگ کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِي مَا يَخْتَصُّ بِهِمْ وَفِي مَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، اکثر لوگ اللہ کے تعلق سے ایک برا گمان رکھتے ہیں، اکثر لوگ اللہ کے تعلق سے برا گمان رکھتے ہیں، اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی، اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی اللہ سے بدگمانی لوگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، ان کی من پسند چیز انہیں نہ مل سکے، جو چاہتے ہیں ان کا معاملہ پورا نہ ہو، بدگمانی کرتے ہیں اللہ کے تعلق سے، بے نا امید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی عبادتوں کو ترک کر بیٹھتے ہیں، اللہ پر یقین چھوڑ دیتے ہیں، نیکیوں کے ذریعے جس چیز کو حاصل کرنا چاہا نیکیوں کو چھوڑ کر غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں، حلال طریقے چھوڑ کر حرام طریقوں سے اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تمام اللہ سے بدگمانی ہے، یہ تمام اللہ سے بدگمانی ہے۔ وَفِي مَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پڑوسیوں کے ساتھ ایسے مسئلہ ہو رہا ہے، ان کے پڑوسی پریشان ہے، اس کا دوست پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، ان کی پہچانت کو لوگ پریشان ہیں، آفتوں پر آفتیں آ رہی، مصیبت اور مصیبتیں آ رہی ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ مدد کب کرے گا، اب نہیں تو اور کب مدد آئے گی، اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا، اور کیا کرنا پڑے گا، اس قسم کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ نے مقدر کیا ہے ان تمام کا انکار شروع کر دیتے ہیں، ان تمام کے تعلق سے بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کافروں کا عمل ہیں، یہ تمام کے تمام توحید کے خلاف ہے۔ وہی بات یہاں پر پیش کی وَلَا يَسْلَوْ مِن ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ، کہتے ہیں کہ اس بدگمانی سے
ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بدگمانی کے عام طور پر اکثر لوگ شکار ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے زندگیوں میں ہمارے ساتھ بھی. کوئی چیز آپ کوشش کر رہے ہیں، بڑی کوشش آپ نے کی، ہر قسم کی کوشش آپ نے کی، وہ چیز آپ کو نہیں ملی، چڑ جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اٹھا پٹک کرنے لگتے ہیں، اور بات چیت بری ہو جاتی ہے، دوسروں سے بدسلوکی کرنے لگتے ہیں، ماں باپ سے بگڑ جاتے ہیں، اولاد سے بدسلوکی کر لیتے ہیں، پڑوسیوں سے میل جول نہیں رکھتے، کئی قسم کی طبیعت میں تبدیلیاں پیدا کر لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ان کا معاملہ پورا نہیں ہوا. بجائے اس کے کہ اللہ سے امید رکھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے، اس قسم کی حرکتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ان تمام غلطیوں سے وہی آدمی محفوظ رہ سکتا ہے جس نے اللہ کو حقیقی معنوں میں پہچانا ہو، اللہ کے اسماء و صفات کو اس نے مکمل طور پر یا ایک اچھے مقدار میں اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات کو پہچانتا ہو، اور وہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھ سکتا ہو کہ اللہ نے ہر کام جو بھی کیا حکمت سے کیا ہے، چاہے مسلمانوں کی تکلیف میں کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے کسی گھاٹے میں کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے کسی نقصان میں کیوں نہ ہو، اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے اس میں. اس کو جو جانتا ہو وہی اس قسم کے گمانوں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اکیلی ذات ہے جس کی ہر حال میں تعریف ہوگی. آپ کے ساتھ اچھا ہو تب بھی اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ محفوظ رکھے آپ کے ساتھ برا ہو تب بھی اللہ کی تعریف کریں گے. یعنی اللہ کی اکیلی ذات ایسی ہے جس کی ہر حال میں تعریف ہے. جو اس کو پہچان لے وہ کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوگا، جو اس کو پہچان لے کبھی اپنے اخلاق کو نہیں بگاڑے گا. اور اسی طریقے سے جو اللہ کے وعدے کو سچا جان لے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کرے گا، مسلمانوں کی مدد کرے گا، نیکیوں کی مدد کرے گا، نیکیوں کے راستے کھولے گا، اور اللہ نے جو جو نیک وعدے، سچے وعدے کیے ہیں، جس کو اللہ کے وعدوں کی سچائی کا یقین ہے وہ کبھی اپنے اخلاق نہیں بگاڑے گا، اپنی زبان نہیں بگاڑے گا، اپنا سلوک نہیں بگاڑے گا، اور کبھی اللہ سے بدگمانی نہیں کرے گا. اور جو ان چیزوں میں کم ہو، جو اللہ کے وعدے کو نہیں پہچانتا، اللہ کی حکمت کو نہیں پہچانتا، اللہ کی حقیقت میں تعریف کو نہیں پہچانتا، اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں پہچانتا، اللہ کی ذات کو نہ پہچانے، تو ایسے ہی لوگ عام طور پر اس قسم کی بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد ابن قیم رحمہ اللہ، فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ نَفْسِهِ بِهَذَا وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السُّوءِ. کہتے ہیں کہ عقل مند کو چاہیے، خیر خواہ عقل مند جو اپنی خیر خواہی کرتا ہے، اپنے لیے بھلا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے عبرت لے، اس کو سامنے رکھ کر کے عبرت لے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ جو اس نے اللہ سے بدگمانی کی ہے اس سے اللہ کی معافی مانگے، جو اس نے اللہ کے تعلق سے غلط سوچا ہے اس کے تعلق سے اللہ سے وہ معافیاں طلب کرے، توبہ استغفار کرے. ہر عقل مند مومن کو یہ کام کرنا چاہیے. مؤلف رحمہ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ چیز پیش کی ہے اور کہتے ہیں وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى الْقَدْرِ وَمَلَامَةً لَهُ وَأَنَّهُ كَانَ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثِرٌ وَفَتِّشْ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ. ابن قیم اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر تم جس آدمی کو چاہو تم چیک کر لو، جس آدمی کے حالات کو چاہو تم جانچ کے دیکھ لو، تقریباً سب کے پاس تم یہ چیز ضرور پاؤ گے کہ وہ اس کی اپنی تقدیر پر ملامت کرنے والا، برا برا بولنے والا، تقدیر کو کوسنے والا، اس قسم کا آدمی ملے گا. ابن قیم رحمہ اللہ جو کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، طبیب القلوب جن کو کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بڑے مخصوص شاگرد ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو، وہ اپنے زمانے میں لکھتے ہیں، کب سے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں اگر تم لوگوں کو جانچ کے دیکھ لو نا تو اکثر لوگ ایسے ملیں گے جو اپنا رونا روئیں گے، شکر گزار بہت کم ملیں گے، جس حالت میں اس حالت میں اللہ سے امید رکھنے والے بڑے کم ملیں گے، شکر گزاری کے بجائے ناشکری ہوگی، شکایتیں ہوں گی، رونا ہوگا، تقدیر کو ملامت کرنا ہوگا، کوسنا ہوگا، ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، لوگوں کی اکثریت ایسے ہی ملے گی. اور کہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ یہی کہتے ملیں گے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہو گیا، اس کے بجائے وہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، وہ ہوتی تو بات صحیح ہوتی، ادھر آنا چاہیے تھا، وہ کہنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. سب کی زبان پہ ہی ملے گا الا ماشاء اللہ.
الا ماشاء اللہ۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر تم تحقیق کرو گے تو سب کے پاس تقریباً تم یہ پاؤ گے، تعنت، تقدیر پر ملامت، اور ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ فمستقل مستکثر کہتے ہیں کچھ اس میں بہت زیادہ ایسے ملیں گے، کچھ کم ملیں گے، لیکن اکثر کے پاس ضرور ملے گا، اکثر کے پاس ضرور ملے گا کہ جو ان کی زندگی گزر رہی ہے، جو ان کو ملا ہے، جو ان کا رزق ہے، جو ان کا گھر ہے، جو ان کی سہولتیں ہیں، جو ان کو اللہ نے ایک لائف سٹائل دیا ہے، اس کے تعلق سے شکایتیں، اس کے تعلق سے ملامتیں، تقدیر کو کوسنا، ایسے کیوں، ویسے کیوں، یہ نہیں ہوا، وہ ہوا، یہی ان کے پاس رہے گا۔ کسی کے پاس کچھ کم، کسی کے پاس کچھ زیادہ۔ پھر ابن قیم کہتے ہیں اپنے آپ کو جانچ کے دیکھو، اپنے آپ کو جانچو، ہر کوئی فتش نفسک، تم اپنے آپ کو جانچ کے دیکھو کہ تمہاری کیا حالت ہے، تم محفوظ ہو اس بدگمانی سے؟ یہ بدگمانی اللہ سے جو کی جاتی ہے، تم کہاں تک محفوظ ہو اس سے اپنے آپ کو جانچ کے دیکھو۔ تو وہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا ہی بہترین کلام یہاں پہ پیش کیا، جو عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پہ پیش کیا، محمد بن وہاب نے، کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ کہتے ہیں فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا۔ کہتے ہیں کہ اگر تم اس سے بچ جاؤ، اس بدگمانی سے تم بچ جاؤ، تو سمجھو تم بہت بڑے گناہ سے بچ گئے، بہت بڑے گناہ سے تم بچ گئے۔ اللہ سے بدگمانی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے برا سوچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان ذرے ذرے پہ مایوس ہو جاتا ہے، کچھ نہ ملے، اب نہیں ملے گا مجھے، اب کیا ملنے والا ہے، کچھ ہو جائے اب آگے نہیں ہوگا، اب کیا راستہ کھلے گا، اب کون سا فائدہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ، اگر تم اس بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم بہت بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیے ہو۔ وَإِلَّا فَإِنِّي لَأَخَالُكَ نَاجِيًا، اور اگر تم اپنے آپ کو نہ بچا پاؤ تو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم بچا پاؤ گے اپنے آپ کو۔ اگر اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ تو اس کے بعد تم اللہ کے پاس بچ پاؤ گے، یہ مجھے نہیں لگتا۔ تو معزز حاضرین، اس بات کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کر کے یہی بات بیان کرنا چاہی ہے کہ انسان اللہ کے تعلق سے کبھی بدگمانی نہ کرے، اللہ کے تعلق سے کبھی برا گمان پیدا نہ کرے۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے سچ ہیں، وہ ہو کے رہیں گے، غلطی ہمارے پاس ہوگی۔ اللہ ہی قابل تعریف ہے ہر حال میں، مذمت کرنا ہو اپنی مذمت کرو، اپنے اعمال کی نحوست ہوگی، اپنی غلطیاں ہوں گی، اپنے کرتوت ہوں گے، اور اللہ کی تقدیر پر مکمل ایمان رکھو۔ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، آپ ہزار چاہو وہی ہوگا جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے، اس سے راضی رہو، اس سے خوش رہو۔ تقدیر کے خلاف کبھی اپنی زبان نہ کھولو، تقدیر کے خلاف کبھی نہ سوچو، شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی تقدیر پر مکمل بھروسہ رکھو اور اللہ کی حکمت کو جانو، اللہ کی حکمت کو جانو۔ اللہ نے جو آپ کے ساتھ کیا، حکمت بھرا کام اللہ نے کیا ہے، پوری حکمتیں اس میں شامل ہوں گی۔ آپ کی عقل اس کا ادراک نہیں کر پاتی ہے، آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں، کمزوری آپ میں ہے، ایمان کا کمزوری آپ کے اندر ہے، حکمتوں کو پہچاننے کی کمزوری آپ کے اندر ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں مکمل طور پہ تو سلیم رہو گے، سالم رہو گے، محفوظ رہو گے اور ایمان کے مضبوط رہو گے۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کو جو بندہ پہچان لے کہ اللہ کے کیا کیا نام ہیں، اللہ کی کیا صفات ہیں، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیسے کرتا ہے، تو وہ بندہ کبھی اللہ سے بدگمانی نہیں کرے گا، ہر حال میں خوش رہے گا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گا، ہر حال میں وہ سکون کی زندگی گزارے گا، اسے نہ کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اس کی زندگی اولیاء اللہ کی گزرے گی۔ جیسے اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہے، نہ وہ کوئی گمان رکھتے ہیں، نہ وہ کسی پہ غم کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی ٹینشن ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے متقی ہوتے ہیں، وہ ایمان والے متقی ہوتے ہیں، مکمل زندگی سکون کی گزرتی ہے۔ تکلیف میں ہو انہیں یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کی اجازت سے ہوا ہے، بیماری میں ہو رب کی اجازت سے ہوا ہے، کسی نقصان کو اٹھانا پڑے رب کی اجازت سے ہوا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے نقصان ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے کمی ہو، چاہے جو چیز ہو،
سکون کی زندگی اسی وقت ملے گی جب بندہ اللہ کے تعلق سے ہمیشہ خوشگمان رہے، اچھا گمان رکھے، اور اللہ نے جو وعدے کے ان وعدوں کو سچا جانے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ مدد کرے گا، مومنوں کی اللہ مدد کرتا ہے، ان کے لیے راستے کھولتا ہے، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ مکمل یقین رکھے اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی حکمتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ نہ پہچانیں تو کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے پورے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو اللہ نے میرے ساتھ کیا وہ حق ہے۔ جیسے آپ لوگ ہو سکتا رات میں دعا پڑھتے ہوں گے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اور میں نے اپنی پوری توجہ تیری طرف کر دی، اور میں نے اپنا پورا بھروسہ تیرے اوپر لگا دیا ہے۔ ڈر تجھی سے ہے، امید بھی تیرے ہی سے ہے، فائدے کی امید تیرے ہی سے ہے، نقصان کا ڈر بھی وہی ہے۔ رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ الا الیک، کہیں سے نجات کی کوئی شکل نکل سکتی ہے تیرے پاس ہی نکل سکتی ہے۔ یعنی مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تبھی سکون کی زندگی ملے گی، بدگمانی نہیں ہوگی۔ ورنہ جیسے ابن قیم نے کہا کہ ہم میں سے اکثر بدگمانی کا شکار ہیں، چاہے طالب علم بھی کیوں نہ ہوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے بھی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ایک بہت بڑا ہی اللہ والا ظاہر دکھائی دینے والا کیوں نہ ہو، اکثر لوگ اس کا شکار ہے۔ اپنی ذاتی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں آ کر کے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے ہونا چاہیے تھا، اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ اس سے بندہ بچ جائے۔ جو اللہ نے کیا، جیسا اللہ نے کیا، جب اللہ نے کیا، جتنا اللہ نے کیا، اللہ کی مرضی، ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے راضی ہیں۔ قدر اللہ ما شاء فعل، اس میں بڑا سکون ہے، اس میں ایمان کی بڑی مضبوطی ہے، یقین کی بڑی مضبوطی اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنے، اس کے وعدوں کو سچا جاننے، اس کی حکمتوں کو قبول کرنے، اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے، اور اس سے ہمیشہ ہمیں پازیٹیو رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدگمانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔